ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارمز بل کے حوالے سے کافی بحث سننے کو مل رہی ہے۔ اس بل کو کابینہ سے منظور کر لیا گیا ہے، اسمبلی میں اس پر بحث ہونا باقی ہے۔ اسمبلی میں پاس ہونے کے بعد یہ بل باقاعدہ قانون بن جائے گا اور گلگت بلتستان لینڈ ریفارمز ایکٹ کہلائے گا۔ مختلف سیاسی سماجی حلقوں اور وکلا تنظیموں کی جانب سے حکومت کی جانب سے تیار کردہ بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی بحث کے درمیان ایک اصطلاح خالصہ سرکار کا استعمال زیادہ سننے کو مل رہا ہے۔ کیا ہے یہ خالصہ سرکار؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ لینڈ ریفارمز بل پر بھی بات کرتے ہیں۔ لینڈ ریفارمز بل کے مطابق لیز پر دی ہوئی زمینیں سرکار کی ہوں گی۔ جھیل، ندی نالے، پہاڑ، چراگاہیں اور جنگلات ناقابل تقسیم ہوں گے۔ اس قانون کے اطلاق کے بعد گلگت بلتستان کے نوٹور رولز 1978، 1980 اور تمام سابقہ رولز منسوخ ہوں گے۔ اس قانون کے مطابق کام کرنے والا کوئی بھی آفیسر یا اتھارٹی کسی بھی عدالت میں ایسی کارروائیوں کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اس قانون کے تحت آفیسر یا اتھارٹی کے خلاف کورٹ میں مقدمہ دائر نہیں ہوگا۔ انہیں اس ایکٹ کے تحت استثناء حاصل ہوگا۔ پاکستان کے لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق 4 قسم کی زمینیں ہیں: اسٹیٹ لینڈ، پرائیویٹ لینڈ، کامن لینڈ، ویسٹڈ لینڈ، جس میں خالصہ سرکار کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پاکستان کے باقی صوبوں میں خالصہ سرکار کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ خالصہ سرکار کی اصطلاح کب اور کہاں سے شروع ہوئی، آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ کا جو پنجاب تھا، وہاں پر 10 سے 12 سکھ قبیلے تھے۔ اس میں سے ایک قبیلے کا نام چانگیا تھا۔ اس قبیلے میں 1780 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے رنجیت سنگھ۔ رنجیت سنگھ بعد میں اس قبیلے کا سردار بن جاتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ ایک سکھ ریاست وجود میں لاتا ہے اور اس سکھ ریاست کا نام خالصہ سرکار رکھا جاتا ہے اور لاہور کو اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا جاتا ہے۔ اس ریاست کا رقبہ تھر کے صحرا سے لے کر کشمیر تک پھیلا ہوتا ہے، جس کو خالصہ سرکار کہا جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ اس ریاست کا حکمران ہوتا ہے۔ پولیٹیکل فلسفی کے مطابق زمین کی ملکیت ہمیشہ بادشاہ کے پاس ہوتی ہے۔ بادشاہ لوگوں کو وہ زمین کاشتکاری، کلٹیویشن کے لیے وقتی طور پر دے سکتا ہے اور عوام سے اس کا ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اور اس وقت قانون کے مطابق جو ریکارڈ بنایا گیا، اس میں اگر لوگوں کو زمین دی گئی ہے اور حکومت ان سے ٹیکس بھی لے رہی ہے تو ملکیت کے خانے میں جس کو زمین دی گئی ہے اس کا نام درج ہوا اور ان زمینوں کو ریکارڈ میں خالصہ سرکار لکھا گیا۔ یہ قانون بنیادی طور پر ریاست خالصہ سرکار تھا اور جو زمینیں بادشاہ نے جنگ کر کے حاصل کی تھی اس کو بھی خالصہ سرکار لکھا گیا، اور اس قانون میں گلگت بلتستان شامل نہ تھا۔ یہ ریاست 1801 میں وجود میں آئی اور اس ریاست کا خاتمہ 1846 میں ہوا۔ 1801 سے 1886 تک جو ریاست بنی اس کو ریاست خالصہ سرکار کہا گیا۔ 1842 میں ریاست خالصہ سرکار کے ایک جنرل نتھو شاہ 1000 سپاہی لے کر گلگت پر حملہ کرتا ہے اور اسکردو پر قبضہ کر لیتا ہے۔ 1846 میں یہ ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس ریاست کا ایک درباری گلاب، جس کے 3 بھائی تھے اور وہ بھی ڈوگرا جموال تھے۔ گلاب، جو کہ خود اس ریاست کا ایک جنرل بھی تھا، 1886 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ایک اور ریاست بنائی جاتی ہے جسے ریاست جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ اس ریاست کا محل وقوع انڈس کے اس طرف اور ستلج کے بیچ میں واقع تھی۔ یہ ریاست بھی 100 سال قائم رہی۔ 1846 سے لے کر 1947 تک اس ریاست میں بھی گلگت بلتستان کا وجود نہیں تھا، لیکن جب اس ریاست نے گلگت بلتستان پر قبضہ کیا تو 2 سیٹلمنٹ ہوئی۔ پہلی سیٹلمنٹ 1892 اور دوسری سیٹلمنٹ 1914 سے 1917 میں۔ اس وقت جنرل گلاب سنگھ لاہور میں قیام پذیر تھا، جو ایک اور معاہدہ کرتا ہے جس کے بعد 35 نئی اسٹیٹس بنائی گئی۔ اس وقت سبھی قانون کو لاہور سے لیا گیا تو خالصہ سرکار کی اصطلاح مشہور ہوئی۔ جب گلگت بلتستان میں سیٹلمنٹ کا ریکارڈ بنا تو ان زمینوں کو خالصہ سرکار کہا گیا اور آج بھی وہ ریکارڈ امپلیمنٹڈ ہے۔ 1974 کے بعد گلگت بلتستان لینڈ ریونیو ایکٹ ایکسٹینڈ ہوا، لیکن آج بھی اس قانون کو گلگت بلتستان میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لوگوں کی زمینیں چھیننے کے لیے، جبکہ یہ قانون 1846 میں ختم ہو چکا ہے۔ لینڈ ریفارم بل گلگت بلتستان اسمبلی میں بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تحفظات کے بعد یہ بل اسمبلی سے کیسے پاس کیا جاتا ہے۔ ڈیلی K2 سے حسنین نومی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔